السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لڑائی داخل ہو گئی ہے خوفناک مرحلے میں، اور یہ مرحلہ اتنا خوفناک ہے کہ یہ کسی نہ کسی کا سر لے کے جائے گا۔ سر لینے سے مراد ہے کہ کسی نہ کسی کو، جو فریق ہیں اس وقت ہماری عدلیہ کے اندر، ہماری حکومت کے اندر، ان میں سے بچے گا کوئی ایک، دونوں فریق نہیں بچیں گے، اور نہ ہی یہ لڑائی زیادہ لمبی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ خود مولانا فضل الرحمان کو اپنی پارٹی کی بھی فکر پڑ گئی ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں، اس ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کرتے ہیں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کر لیتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے جو جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں، مشتاق حسین صاحب، وہ انہوں نے غزہ مارچ کیا تھا، گرفتار ہوئے تھے 24 افراد سمیت، اور 3 خواتین بھی تھیں، ان کی ضمانت ہو گئی تھی کل، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا۔ ان کی بھی آج جو ہے وہ انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت نے ضمانت لے لی ہے۔ جج ہیں طاہر عباس سپرا صاحب۔ اگلی جو خبر ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا کی عدالت سے ہے، اور وہ خبر ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے۔ عمران خان جو ہیں وہ ان کے خلاف 6 مقدمات تھے، اور بشرا بی بی کے خلاف 1 مقدمہ ہے، اور عمران خان کا تو وہ چلیں وہ جیل والا معاملہ ہے، وہ پیش نہیں ہو سکتے تھے، لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ عبوری ضمانت کا قبل از گرفتاری ان کی ہے۔ وہاں پر آج جو انہیں پیش ہونا تھا وہ نہیں ہوئی، اور ان کے وکلاء جو تھے بیرسٹر سلمان صفدر اور وہ ایک چودھری صاحب ہیں، انہوں نے جناب کہا کہ جناب بشرا بی بی کی جو طبیعت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ آج صبح بھی ان کا چیک اپ ہوا ہے۔ ان کی جو کانوں میں انفیکشن ہے اور سر میں شدید درد ہے، تو ڈاکٹر نے ان کو 1 ہفتے کی ریسٹ دی ہے، جس پر، اور وہ ہیں بھی پشاور میں، وہ یہاں سے سفر کر کے یہاں پر آ نہیں سکتی اس میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ، تو لہٰذا ان کی جو ہے وہ حاضری آج معاف کی جائے اور ضمانت میں کی تاریخ اگلی دے دی جائے۔ تو عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے 4 نومبر تک بشرا بی بی کی بھی۔ اب 4 نومبر کو ان کو حاضر ہونا ہوگا اسلام آباد کی سیشن عدالت میں۔ لے جی، جو اس سے اگلی خبر ہے وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، جس میں 32 گواہ ہو چکے، جرا بھی ہو چکی، بیان بھی ہو چکے، اور آخری جو گواہ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیان بھی اس کا ہو چکا، اس کے اوپر عمران خان کے وکیل جرا بھی کر چکے، صرف بشرا بی بی کے وکیل کی جرا وہ بھی آدھی ہو چکی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیسکلی تو تھوڑی سی دیر کا کام ہے، لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے اس آخری گواہ پر جرا مکمل نہیں ہو پا رہی۔ کبھی تاریخیں لے لیتے ہیں وکلاء، کبھی وہ جرا کرتے ہیں تو ادھوری چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹائم گین کیا جا سکے اور یہ کیس مکمل نہ ہو سکے۔ اور آج جو ہے وہ بھی یہی ہوا ہے کہ آج عدالت وہاں پر گئی ہے سینٹرل جیل اڈیالہ میں، اور وہاں پہ احتساب عدالت میں بغیر کسی کارروائی کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت 30 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ البتہ جو فائدہ لینا تھا اس سماعت سے وہ لے لیا گیا کہ عمران خان کی جو ہے وہاں پر ملاقات ان کے وکلاء سے بھی ہوگی، اور ان کی جو کنڈیشنز وہ بھی سامنے آ گئی، اور وکلاء نے پھر بتایا بھی، وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ ان کی بہن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ایمان مزاری ایڈوکیٹ، جو شیریں مزاری صاحب کی صاحبزادی ہیں اور ہیومن رائٹس کے لیے ہیں، کام کرتی ہیں، وکیل تو ہیں ہی، سول سوسائٹی کی ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ یہ ایمان مزاری اور ان کے جو شوہر ہیں ہادی علی، یہ دونوں جا رہے تھے کہیں، تو رستے میں ایک وہ لگا ہوا تھا، سیکیورٹی بیریئر لگا ہوا تھا، کیونکہ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ پاکستان میں راولپنڈی میں میچ کھیل رہی ہے، تو انہوں نے گزرنا تھا، تو اس وجہ سے پولیس نے سیکیورٹی کے لیے کچھ دیر کے لیے ٹریفک روکی تھی۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے وہاں پر جا کر جو پولیس والے سے یہ الجھ پڑے، اور انہوں نے وہ بیریئر اٹھا کے خود زبردستی آگے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ویڈیو بھی اس چیز کی موجود ہے۔ ایک الزام یہ بھی ہے کہ جو ان کی ایمان مزاری کے شوہر ہیں، انہوں نے پولیس والوں کو تھپڑ بھی دے مارا، لیکن چلیں وہ ایک الگ بات ہے، اس کی بھی مجھے کنفرمیشن نہیں ہوئی، لیکن وہ ویڈیو موجود ہے جس میں یہ دھکے دے رہے ہیں، اور وہ ساری ٹریفک رکی ہوئی، اور صرف یہ 2 میاں بیوی آ کر کے وہ زبردستی بیریئر ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور روٹ کی خلاف ورزی کر کے بیچ میں گھسنے کے لیے، اور پولیس والے ان کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن پولیس نے ان کو یعنی کہ بری طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، وہ ریکویسٹ ہی کرتے رہے بار بار، لیکن یہ دونوں جو میاں بیوی بہت غصے میں تھے۔
تو بہرحال یہ پھر اب کار سرکار میں مداخلت کا ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، اور مقدمہ درج ہونے کے بعد اس کی ویڈیو موجود ہے جی، اور اس کا مقدمہ درج ہونے کے بعد جو ہے وہ آج ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ہادی علی دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، اگرچہ کہ ان کی ہو سکتا ہے مطلب کل بیل ہو جائے، اور لیکن یہ ہے کہ مقدمہ درج ہو گیا، گرفتاری بھی ہو گئی ہے، جس پر ایک ہاڑا دہائی مچائی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے، اور کہتے ہیں جی یہ جو ہے وہ کیوں لگا ہوتا ہے بھائی، غیر ملکی ٹیم ہے، پاکستان میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کیا حالات ہیں دہشت گردی کے، ماضی میں بھی آپ سری لنکا کی ٹیم پہ بھی حملہ ہو چکا ہے، تو اس کا رسک نہیں لیا جا سکتا کہ وہ محض کسی کی انا کی تسکین کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا جائے، بڑی مشکل سے تو پاکستان میں سپورٹس بحال ہوئی ہے، یہ کسی وی آئی پی کے لیے نہیں تھا، یہ ایک سپورٹس کی ٹیم کے لیے تھا۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کی آج ملاقاتیں ہوئیں اپنے وکلاء سے، اور مطلب مقدمے کے وکلاء تو چلو ان سے ملتے رہتے، سیاسی وکلاء سے بھی اسی مقدمے کے بہانے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ ملاقات جناب ان کی ہو گئی، اور ایک بڑا جو کٹا کھلا ہوا تھا 2-3 دنوں سے وہ پھر آج بند ہو گیا۔ کٹا اس طرح کھلا ہوا تھا کہ فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب کے بھائی، ان کا اور سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا آپس میں ہو گیا تھا پھٹا، اور بڑی خوفناک قسم کی بیان بازی ہوئی، اور سلمان اکرم راجہ نے ان کو پارٹی سے نکالنے کے بارے میں اس طرح کہہ دیا کہ جیسے بندہ کسی چپڑاسی کو نکال دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب انسلٹنگ کی۔ اوپر سے پھر فواد چودھری صاحب کو بھائی تھے، فواد چودھری صاحب نے پھر آگے سے بیشنگ شروع کر دی، انہوں نے بھی بیان بازی شروع کر دی سلمان اکرم راجہ کے خلاف۔ لیکن آج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جیل میں بلوا کے اور ان دونوں کی آپس میں کرا دی صلح، اور فیصل چودھری کو بھی جناب انہوں نے وہ جپی شپی ڈال کے وہ سائڈ پہ لے گئے اور اس کو ہدایات وغیرہ دیں، اور پھر انہوں نے فیصل چودھری کے ذریعے فواد چودھری صاحب کو بھی یہ پیغام بھیجا ہے، جو کہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، ان کو پارٹی اپنا حصہ نہیں مانتی، لیکن عمران خان نے ان کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ پارٹی اور اس کی قیادت کے خلاف بیان بازی کو فوری طور پر روک دیں، اور جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ تو اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں پارٹی میں دوبارہ کوئی جگہ بنے، تو انہوں نے کہا جی جناب خان صاحب کو حکم آ گیا، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اچھا، اگلی جو خبر ہے وہ ہے جناب علی ہاں عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں نورین نیازی صاحب، آج ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور وہ باہر آ کے بڑا انہوں نے جسے کہتے ہیں اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیں، بلکہ صحافیوں نے ان سے گفتگو کی، پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملات ہیں، انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میرے بھائی کی ساری سہولیات ہو گئی ہیں جیل کے اندر ختم، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اب ان کو جیل کے لنگر خانے سے کھانا دیا جا رہا ہے، اور جہاں سے باقی سارے قیدیوں کو ملتا ہے، یہ بقول نورین نیازی کی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بقول نورین نیازی کی، میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اور پھر انہوں نے کہا جی وہ ایک کمرے میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور ایک کمرے میں جب آپ مسلسل رکھیں گے تو ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، اور جو اب آخر وہ سابق پرائم منسٹر ہیں، ان کو جیل مینول کے مطابق جو سہولیات ملنی تھیں وہ بھی نہیں مل رہی، یعنی کہ پہلے تو ایکسٹرا مل رہی تھی نا، بہت زیادہ مینول سے ہٹ کے ہی، مطلب ششکا ہی اور تھا۔ ایک برطانوی صحافی نے تو وہاں پر جا کے یہ لکھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر جو سہولیات حاصل ہیں وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بیٹھے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کو حاصل نہیں ہیں، مطلب وہ خوراکیں اور وہ سیکیورٹی اور وہ جم اور وہ سارا کچھ وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کو اتنی سہولتیں نہیں حاصل۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ ان سے ان کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ جی ان کی بہنوں کی بیل ہوئی ہے، تو عمران خان نے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میری بہنوں کی ڈیل ہوئی ہے، تو شاید اس وجہ سے رہا ہوئی ہیں، لیکن نورین نیازی نے کہا کہ اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیل کے بغیر کوئی بندہ رہا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو بہنوں کی بیل ہوئی ہے وہ بالکل میرٹ پر ہوئی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیل کر کے جائیں گے، لیکن عمران خان جو واحد آدمی ہوگا جو ڈیل کیے بغیر جیل سے نکلے گا، اور اگر ان کا خیال ہوتا وہ شروع سے ہی ڈیل کر لیتے۔ اور انہوں نے کہا جی ہم نے پٹیشن دائر کی ہے سہولیات کے لیے، اور عمران خان جو ہے وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا کیونکہ اس نے کوئی چوری نہیں کی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ وہ بطور سابق وزیر اعظم تو جیل میں نہیں گئے، اور نہ ہی وہ کسی سیاسی مقدمے میں جیل میں گئے ہیں، وہ گئے ہیں باقاعدہ جو ثابت شدہ مقدمے ہیں، جو پورا اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کی چوری ہو، گھڑیوں کی چوری ہو، جو کچھ معاملات ہیں تو ان کے اندر گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ سے کل کے ولاگ میں بھی عرض کی تھی کہ یہ بڑی وارداتی پارٹی ہے جی، یہ عمران خان کی نا جھوٹ بہت بولتے ہیں، اور یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور سارے جو بولتے ہیں، کوئی ایک نہیں، سارے بولتے ہیں تاکہ وہ سچ لگنے لگے۔ وہ ڈیالہ جیل والے پریس ریلیزیں جاری کر کر کے مر گئے کہ جناب دیکھیں ہم یہ سہولتیں دے رہے ہیں، غلط بات نہ کریں، یہ دیکھیں اتنے بندے اتنے ملاقات میں ہوئی، یہ ان کو کھانے مینیو شینیو سارا کچھ دے رہے ہیں، لیکن نہیں جناب۔ اب بات یہ ہے کہ جیل کی پریس ریلیز کو کون پڑھتا ہے جب آپ نے پوری دنیا میں ایک شور مچایا ہوا کہ ہو سارا کچھ چھن گیا، تو یہ
جو بات ہے کہ یہ ساری سہولتیں ان کی ختم ہوگی، ایسی بھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اب انہوں نے عدالت میں پٹیشن فائل کی ہے تو وہاں پہ عدالت پوچھ لے گی. یہاں پہ تو عدالتوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے نا. عدالتیں یہ نہیں کہتی ان کو کہ آپ ان کو جیل مینول کے مطابق سہولتیں دیں. وہ جیل مینول تو مطلب کہتے ہیں نا وڑ گیا، وہ تو کہتے ہیں یہ بھی دو بیرکیں بھی توڑ دو، یارڈ بنا دو، جم مشینیں لگا دو، ان کو برانڈڈ واش روم لگا دو، ان کو یہ کھانے دے دو، چاکلیٹیں دے دو، نٹس دے دو. اور وہ جو مینیو دیکھیں یار، یقین کریں ہم نے تو زندگی میں نہ اس طرح کے مینیو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی دیکھا ہے اور نہ کبھی کھایا ہے. سچی بات ہے، اس طرح کا کون لیوش کھا سکتا ہے. 36 لاکھ روپیہ مہینہ سرکاری خزانے سے موصوف کے صرف کھانے پہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہم بڑے حاجی نیک محمد ہیں. اچھا، اوپر سے پھر شور بھی مچائی جا رہے ہیں. اب یہ جو بات کر رہے جی لنگر کھانے سے دال مل رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو بھائی اس چیز کے ہمیشہ حمایتی رہے ہیں. وہ باقی سارے سیاسی قیدیوں کو انہوں نے اپنے دور میں جتنے سیاسی قیدی تھے، چاہے زرداری صاحب تھے، چاہے نواز شریف صاحب تھے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب تھے، حمزہ شہباز تھے، مریم تھیں، کیپٹن صفدر تھے، خواجہ سعد رفیق تھے، احسن اقبال تھے، رانا ثناء اللہ تھے، وہ جو فریال تالپور تھیں، خورشید شاہ تھے، بے شمار لوگ. ان سب کو مطلب کوئی کلاس نہیں ملی تھی. ایک کمرہ، کچی فرش، اسی میں وہ رہتے تھے. اور یہ جم اور یہ کھانے یہ ان کو نہیں سہولتیں میسر تھیں. ویسے ہم یہ سفارش کریں گے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں نواز شریف وغیرہ بڑے موج میں تھے، تو ہم ارباب اختیار سے بھی گزارش کریں گے اور ہم عدالت سے بھی گزارش کریں گے، جی آپ مہربانی کریں عمران خان صاحب کو وہ ساری سہولتیں دے دی جائیں جو کہ جیل میں میاں نواز شریف کو میسر تھیں. انہیں وہی کمرہ دے دیا جائے اور وہ ساری سہولتیں دے دی جائیں. عمران خان نے نواز شریف کے کمرے میں سادہ پنکھا نہیں لگنے دیا تھا. شدید گرمی میں جولائی اگست میں ہارٹ کا وہ پیشنٹ تھا، اور اسی وجہ سے وہ ان کو وہاں پہ ہارٹ اٹیک بھی ہوا جیل کے اندر. اور لیکن پھر بھی اس بندے کا صبر دیکھیں، جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ کو جیل میں کوئی مسئلہ، کہتا کوئی نہیں. اس بندے نے منہ سے شکایت نہیں کی. مریم نے تو لکھ کے دے دیا کہ جناب مجھے تو کوئی کلاس نہیں چاہیے، میں عام بیرک میں رہوں گی. وہ عام بیرکوں میں رہی. ادھر تو ششکے ہی نہیں ختم ہو رہا، اوپر سے رونا پیٹنا پھر بھی ختم ہے. دہائی انہوں نے پھر مچائی رکھے. مطلب یہ طریقہ واردات ہے ان کا پورا. تو اب ہم تو کہیں گے کہ بھائی وہ ساری سہولتیں ان کو دے دیں اور تاکہ یہ معاملہ ہو. اب عدالتیں چونکہ پہلے ہی ان کے ساتھ بڑی وہ کہتے ہیں محبت میں مبتلا ہیں ان کی، تو وہ تو جو پچھلی سہولتیں تھیں ان سے بھی ڈبل کرا دیں گے. تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری جو نہیں ہے مزید سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ہے تاکہ پچھلی سہولتیں ختم نہ ہوں. رہی بات اس چیز کی ملاقاتیں بند ہونے کی، تو بھائی جب آپ ایک بڑی لڑائی میں جاتے ہیں تو پھر اب آ کے آپ کو پہلی بار اس طرح ہوا کہ سیکیورٹی وجوہات چاہے وہ تھیں یا بنائی گئی تھیں، کچھ نہ کچھ وہ آپ کی کر کے تو یہ پچھلے ایک ہفتہ اور پھر یہ 2-3 دن ان کی ملاقاتیں بند رہی تو نکل چیخیں گئی ہیں. تو جب ہزاروں لوگ مل رہے تھے اس وقت جھوٹ بولتے تھے پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ، انٹرویوز میں، کالمز میں کہ میں قیادت تنائی میں. اور ابھی بھی عمران خان سے مسلسل جھوٹ بولتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جی میں ڈیتھ سیل میں ہوں. ایک دفعہ عمران خان کو 24 گھنٹے کے لیے ڈیتھ سیل کی سیر کرا دیجیے نا تو عمران خان کی جو چیخیں وہ 24 میل تک سنائی دیں گی. مطلب وہ اتنی خوفناک جگہ ہوتی ہے. اور یہ بس پوری دنیا کو جھوٹ بولتے ہیں اور پوری دنیا یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈیتھ سیل میں ہے، حالانکہ وہ ڈیتھ سیل سے کوسوں دور ہیں، بلکہ باقاعدہ لیوش سیل میں رہ رہے ہیں. اچھا، میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ عمران خان جس کنڈیشن میں رہ رہے ہیں بالکل وہ جیل ہی ہوتی ہے. آخر آپ جیل کے اندر محل میں بھی رہ رہے ہوں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جس کنڈیشن میں عمران خان رہ رہے ہیں، پورے پاکستان میں تاریخ میں آج تک کسی قیدی کو اتنی سہولیات نہیں ملی یا ولاتی کو، اور پوری دنیا میں کسی قیدی یا ولاتی کو اتنی سہولیات کبھی نہیں ملی جتنے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت بھی میسر ہیں. بہرحال اب وہ عدالت میں جائیں گے تو عدالت نے کہنا جی پچھلیاں بھی بحال کرو تو اور بھی دے دو. چلیں اب یہ ایک لڑائی ہے، جج ان کے ساتھ ہیں اور یہ جو ہیں وہ اپنے مطلب کون سا قیدی 36 لاکھ روپے کا کھانا کھا جاتا ہے صرف. یہ میں وہ صرف کھانے کے خرچے کی بات کروں. میں وہ جو 3 شفٹوں میں 6 ڈاکٹر جو ہر وقت ان کے اوپر متعین ہوتے ہیں اور جو ان کی سیکیورٹی ہے اور جو سارے معاملات ہیں وہ خرچے جو نہیں ہیں وہ اس سے لد ہیں. تو بہرحال یہ اب انہوں نے یہ کہا، اب یہ یہاں سے جو اب آگے خبریں چلیں گی یہ وہ اس لڑائی سے متعلق ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ اب لڑائی بہت خوفناک لیول پہ جاری ہے. یہ خبر بھی اس کا حصہ ہے کہ اگلی پارٹی نے صرف ذرا سا پاؤں کھینچا ملاقاتوں سے تو چیخیں نکلنی شروع ہو گئی بہن بھائیوں ساروں کی، بلکہ پوری پارٹی کی. خیر یہ معاملہ ہے. اچھا جی، اب اگر ہم اگلی خبر کی طرف جائیں تو وہ بھی اب عارف علوی صاحب ہیں، سابق صدر مملکت ہیں. آج انہوں نے یہ جو ہے وہ خطاب فرمایا ایک جگہ پہ اور کہا کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست کرتی ہے اور جو ہے وہ پہلے تو یہ تھا مسنگ پرسن کا مسئلہ صرف بلوچستان میں تھا لیکن اب یہ پورے ملک میں پھیل گیا. تو بھائی جان آپ 5 نہیں بلکہ 6 سوا 6 سال
مسلح افواج کے سپریم کمانڈر رہے ہیں، اس وقت آپ نے یہ اپنے ماتحت جو ہے وہ فوجی ادارے کے سربراہوں کو یہ بات کیوں نہیں کی؟ آج جب آپ سیٹ سے اتر گئے ہیں تو آپ ہاتھ میں وہ بھونپو سے پکڑ کے چوک میں آ گئے ہیں. مطلب یہ تو سیدھی سی بات ہے نا کہ وہ میں ہوں تو سب اوکے ہے، میں نہیں ہوں تو پھر ساری دنیا ہماری فوج بھی غلط ہے، سسٹم بھی غلط ہے، عدالتیں بھی غلط ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی غلط ہے، حکومت بھی غلط ہے. تو علوی صاحب جو ہے نا وہ وہی بات ہے کہ یہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. جو اپنی مرضی کی سہولتیں ہیں جب تک وہ تھیں خود انجوائے کر رہے تھے اس وقت انہوں نے ایک دفعہ ایک لفظ نہیں کہا کہ کوئی مسنگ پرسنز ہیں، لیکن آج ان کو مسنگ پرسنز یاد آ رہے ہیں. اچھا جی، جو اگلی خبر ہے یہ جناب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ لڑائی میں نے آپ سے کہنا کہ ڈبل ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف سے ساری لڑائی، پہلے وکیل لڑتے تھے لیکن اب جج لڑتے ہیں. جج عدالتوں میں تو ان کو ریلیف دیتے ہی تھے، لیکن اب جو ان کی باقاعدہ لڑائی ہے پی ٹی آئی کی وہ جج لڑ رہے ہیں خود. اب جناب ہوا یہ ہے کہ یہ بھی ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انہوں نے اسی لڑائی کے اندر ایک قدم اٹھایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں نیا چیف جسٹس آ گیا. اب اس میں بہت ساری چیزیں آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ساری اس لڑائی کو بڑھانے کی طرف جا رہی ہیں جس میں نے آپ سے کہا کہ اب کسی ایک پارٹی کا سر جائے گا. وہ ایسے کہ جناب 12 جولائی کی جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں جو ہے وہ فل کورٹ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے الیکشن کمشنر جو ہیں چیف الیکشن کمشنر اور ان تمام اراکین کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. اب یہ بھی اس لڑائی کا حصہ ہے. اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں وہی منصور علی شاہ اور وہ جو منیب اختر تھے جن کی سینیارٹی کراس ہوئی تھی، وہ جناب اپنے انہوں نے کہا جی کوئی گل نہیں، مطلب سینیارٹی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ادھر ہی بیٹھیں گے. اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی آگے ایک طرف آئینی ترامیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر دوسری طرف ان آئینی ترامیم کے نتیجے میں جو چیف جسٹس منتخب ہوئے ہیں ان سے جونیئر ان کے ماتحت اس کمیٹی میں بھی آ گئے ہیں اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جس کو وہ مانتے نہیں ہیں، اور وہ اس کے تحت بیٹھ کے اب کیس مارک کریں گے. تو یہ کیس جو لگا ہے یہ کسی نے لگوایا ہے، یہ لگا نہیں ہے، یہ مارک ہوگا اور اس کے بعد پھر اس پہ ایک نیا تنازع جو ہے وہ کھڑا ہوگا. لڑائی اب بڑھ رہی ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ایک اور خوفناک وہ بھی وار ہے انہی کی طرف سے. وہ ایسے ہے کہ جناب سویلینز کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے اس کی جو پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اس میں لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک درخواست ڈال دیا سپریم کورٹ میں اور کہا کہ جی یہ 13 دسمبر کو مقرر کرنے کی ہدایت ہوئی تھی لیکن ابھی تک مقرر نہیں ہوئی، اور 103 سویلین جو ہیں وہ ان کے کیسز زیر التوا ہیں، تو لہٰذا اس کی سماعت کی جائے. تو یہ اب فوجی عدالتوں کو بھی گھسیٹنے تک اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ان کی اپنی مرضی کی آ گئی ہے، تو اب وہ یہاں پر بھی اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں گے اسی طرح جس طرح وہ 12 جولائی کے کیس کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں توہین عدالت کا. اچھا جی، اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ہے فل کورٹ اجلاس ہوا جی آج، تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا. پہلا فل کورٹ اجلاس تھا، چیف جسٹس جج آفریدی نے اس کی صدارت کی. تمام ججز اس میں موجود تھے، ایک جج موجود نہیں تھے منصور علی شاہ صاحب جو کہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے اس میں شریک ہو گئے تھے. اس فل کورٹ اجلاس کے اندر بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہیں، بہت سارے معاملات طے ہوئے ہیں جن کی خبریں اب آہستہ آہستہ آگے آنا شروع ہوں گی. اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے جو سپریم کورٹ کے مختلف برانچز ہیں ان کا بھی دورہ کیا ہے. اب یہ کہانی بڑھ رہی ہے، اب یہ لڑائی بڑھ رہی ہے. اسی طرح ایک اور اس طرح کی پٹیشن داخل ہوئی ہے، مطلب اس سائڈ سے ایک اور حملہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ آپ نے ملٹری کورٹ والی 12 جولائی والی، پھر جناب یہ اب انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے بلوچستان بار کونسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے اندر. یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تشکیل پانا ہے اس کی تشکیل بھی روکی جائے اور اس کو کام سے بھی روکا جائے، اور یہ 26ویں ترامیم جو ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے. تو اب ویسے تو یہ آئینی بینچ پہ جانا ہے لیکن ابھی آئینی بینچ بنا نہیں ہے. تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں سچویشن یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے محض یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے باقی دونوں ممبر جو ہیں وہ بنا لیے ہیں اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ. لیکن اب یہ کام وہ کر تو بیٹھے ہیں، لیکن اب یہ جو آج ہی 3-4 پٹیشنیں دائر ہوئی نا، یہ سارا کام جو اب وہ گلے پڑنے والا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. اچھا جی، جو اگلی خبر ہے معاملہ صرف ادھر تک نہیں ہے جی، دوسری طرف بھی یہی ہے. اوپر سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کے پاس 3-4 آپشنز ہیں ہمارے پاس جو خبریں موجود ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ ایک آرڈیننس جاری کریں اور جو چیف جسٹس کا ہے وہ پرانا سسٹم بحال کر دیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایک آرڈیننس کے ذریعے آئی تھی، دوسرے آرڈیننس کے ذریعے ختم ہو جائے، کیونکہ محبت و جنگ میں سب کچھ جائز ہے. پھر چیف جسٹس فیصلہ کرے گا، بینچ کون سا بنے گا، باقی کسی کا معاملہ ہی نہیں رہے گا.
मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ही रहेगा। अच्छा, फिर दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक इजलास जारी है 27वीं तरमीम के लिए, और 27वीं तरमीम के लिए मुशावरत जारी है। वज़ीर कानून, वज़ारत कानून में पूरा सेल बैठा है, सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। 27वीं तरमीम के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स को किस तरह लाना है, इस तरमीम के हवाले से जो चीज़ें हैं वो कैसे सेटल करनी है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो इसकी भी अब वजाहत की जा रही है। अब जो 27वीं तरमीम आएगी, जो 26वीं तरमीम में कुछ तशना चीज़ें रह गई थी, मसलन ये कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर जज होगा और फिर वो एक अपनी मर्ज़ी का चुनेगा, तो वो सीनियर जज कौन होगा? क्या सुपर सीट जो हो गए हैं वो सीनियर, उनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, इस चीज़ की वजाहत की जाएगी। फिर दूसरा ये कि वो जो सुपर सीट हो गए हैं वो क्या किसी आइनी बेंच का ऐसा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, जुडिशल कमीशन का ऐसा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का ऐसा बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इस पर वो काम जारी है और वो अपनी तरमीम के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने जो रोल प्ले किया है जनाब, वो रोल अब उनके गले पड़ने जा रहा है। उनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि जब मौलाना फजल रहमान ने फाइनली तरमीम को वोट दिया था तो कोई उनकी पार्टी के 4 से 6 जो अरकान पार्लियामेंटेरियन थे, कौमी असम्बली के मेंबर और सेनेटर्स, वो ये फैसला कर चुके थे कि अगर मौलाना साहब नहीं भी करते तो हम पार्टी से बगावत करके वोट देंगे, जिसका मौलाना को पता चल गया था और उन्होंने अपनी पार्टी को अपने हैंड में रखने के लिए वो आखिरी वक्त पे फैसला किया, वरना मौलाना साहब का मूड कोई नहीं था। लेकिन जनाब अब वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई। जो उनके सबसे, मैं कहता हूँ, जमीयत उलमा इस्लाम के जो सबसे ताकतवर रुकन है कौमी असम्बली के, जो इतने सख्त इलेक्शन में KP से, पेशावर से जीत कर आए हैं कौमी असम्बली का इलेक्शन, नूर आलम खान साहब जो पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर रहे, उन्होंने जनाब आज एक इंटरव्यू में जो है वो मौलाना साहब पे बड़े शदीद एतराज़ात किए हैं। उन्होंने कहा जी मैं मौलाना साहब को बार बार मना कर रहा था कि इमरान खान और PTI का साथ मत दो। उन्होंने कहा कि मैंने मौलाना साहब को ये कहा कि मौलाना साहब इलेक्शनों में आपका मुकाबला KP में PTI के साथ होना है, आप उनके साथ नहीं चल सकते। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि मैंने उनको ये भी बताया कि अगर आपके जहन में ये बात है ना कि आपको सीट एडजस्टमेंट PTI के साथ कर लेंगे तो PTI को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपनी जीती हुई नशिस्तें उठा के मौलाना को दे दें। वो सीट एडजस्टमेंट एंड टाइम पे आपके साथ नहीं करेंगे। इलेक्शन आज होते हैं या 4 साल के बाद होते हैं, और फिर अगर सीट एडजस्टमेंट कर भी लें उन्होंने कहा जी फिर भी हम नहीं जीत सकेंगे, इसलिए कि हम अपने उस इमरान खान के हवाले से मौक़िफ़ से पीछे हट गए। उनका कि जी ये चीज़ें मैंने मौलाना साहब को कही हैं, और उन्होंने कहा, उन्होंने साफ ऐलान किया अपने इंटरव्यू में, उनका जी मौलाना साहब का जो भी फ़ैसला हो, मैं जो है वो पाक फ़ौज के साथ हूँ, क्योंकि इस मुल्क को चलना है, इस सिस्टम को चलना है। उस सिस्टम को चलाने के लिए पाक फ़ौज के साथ बात करनी पड़े हम वो भी बात करेंगे, बिजनेसमैनों से बात करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जो मौलाना साहब हैं उनकी पॉलिसियाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम ये हक़ रखते हैं कि हम मुल्क के सिस्टम को चलाने के लिए अपने तौर पे इक़दामात करें। ये कोई छोटा इंटरव्यू नहीं है, ये बहुत बड़ी ख़बर है इसके अंदर कि मौलाना साहब को एक किस्म का सिग्नल हो गया है कि भाईजान अब अगर आप फ़ैसला कर लें आपने किधर जाना है, वरना आपकी अपनी पार्टी भी आपके पास नहीं है इस वक्त। तो ये एक लड़ाई है, बड़े स्केल पे चली गई है। ऊपर से ये 4-5 प्रॉक्सी पिटिशन्स आ गई हैं, और फिर दूसरी तरफ से जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस में और 26वीं तरमीम में जो मज़ीद वजाहतें हैं वो 27वीं तरमीम की तरफ होने जा रही हैं। अब ये लड़ाई बढ़ रही है, अब ये किसी न किसी के सर लेके जाएगी, या ये जज रहेंगे तो या फिर हुकूमत रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।